وہاں فرشتوں کی بات ہے اور یسوع المسیح کی بات ہے جو ان ساری انسانی چیزوں سے مبرہ ہے اور اوپر ہے اور بالا تر ہے۔ پڑھیے ذرا متی کی انجیل 25واں باب سے 31ویں آیت۔ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا، ابن آدم یہاں پہ یسوع المسیح کے لیے لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے۔ سب فرشتے، جہاں فرشتے آنے کا، خدمت کرنے کا تعلق ہو، وہاں صرف خدا کی ہستی واحد ہوتی ہے، انسان نہیں۔ خاکی انسان کا وہاں پہ کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ پاکیزہ فرشتے پاکیزہ خدا کے ساتھ ہیں، جو یسوع المسیح ہے اس کی آمد ہوگی اس دنیا کی عدالت کرنے کے لیے، نہ کسی عیسیٰ کی ہوگی، نہ کسی مہدی کی ہوگی، نہ کسی ہلدی کی ہوگی۔ تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا۔ وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا، خیال کریں یسوع المسیح، بائبل مقدس کا، اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی۔ سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا، سب صرف اسی کو جواب دیں گے، یسوع المسیح کو، جو خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے، خدائے قدوس ہے، الفا اور اومیگا ہے، ابتدا و انتہا ہے۔ اسی کے سامنے ہر ایک کو سربسجود ہونا پڑے گا۔ محمد آپ کو جو مرضی کہتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، سچ بولتا رہا، آپ کے لیے ہے وہ، وہاں اس کو بھی سربسجود ہونا ہوگا، کیونکہ وہ خاکی ہے، اور خاکی کو نوری کے سامنے سر جھکانا ہوگا۔ یوں جو 73 فرقے ہیں وہ ڈیفینیٹلی یسوع المسیح کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ کے سامنے نہیں۔ اللہ کو تو خود کچھ پتا نہیں ہو کہ وہ کدھر بھاگے، کہاں سر چھپائے، اسے بھی یسوع المسیح کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ یہ بائبل کی بات ہے، بائبل اسلام قرآن سے پہلے ہے، بعد میں نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ خوش فہمی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے؟ دنیاوی زندگی میں بھی آپ دیکھیں، خوش فہمی کا شکار ہو جائے، کسی بھی قسم کی خوش فہمی کا، بہت زیادہ اس میں خوش فہمی کا بری طرح شکار ہو جائے تو وہ کیا کیا اس کے ساتھ پیش آتا ہے وہ بھی آپ کو تقریباً علم ہوگا۔ تو تقریباً آپ سب ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہو، آپ سمجھتے ہوگے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہو جاتا ہے بعض اوقات خوش فہمیوں کا شکار۔ اسی طرح عیسائی جو ہیں نا، وہ ایسی آیتیں جو ان کے پاسٹر وہ ان کے ساتھ سامنے پڑھتے رہتے ہیں، تو وہ ایسی آیتیں سن کر نا عجیب و غریب خوش فہمیوں کا شکار رہتے ہیں کہ جی ہم جنت کے حقدار ہیں، ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، جبکہ بائبل میں کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ بائبل کے حساب سے تو یہ جنت کے حقدار تو کیا، یہ وہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ کیسے؟ یہ بت پرست ہیں، مشرک ہیں۔ آپ ان کے چرچز میں دیکھ لیں، سب سے زیادہ تعداد ان کے قاتلوں کی ہے۔ یسوع کے بت جگہ جگہ چرچ میں لٹکائے ہوتے ہیں، مریم کے بت پڑے ہیں، وہ انہوں نے پھر اپنے ان کے جو سینٹ ہیں، ولی ہیں، ان کے بت جگہ بجگہ رکھے ہوتے ہیں چرچز میں، اور پوجا پاٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اس پر یہ پھر توحید کے نعرے کہ ہم توحیدی ہیں، یعنی کہ ہم ایک ہی خدا کو ماننے والے ہیں۔ بائبل اس کی مخالف ہے، پرانا عہد نامہ اس کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ نہیں میں کہتا کہ پرانا عہد نامہ بھی بالکل ٹھیک ہے، میں اس پر نہیں، یہ تقریباً ایسے ہی ہے جو ان کو میں اس لیے پڑھ رہا ہوں اس کو کہ اس کو ان کا رد کرنا ہے، ورنہ میں نے یہ 30 بار زندگی میں پڑھی ہے، کنٹینیو پڑھتا رہا، تو میں نے اس میں جو کچھ دیکھا ہے وہ اب میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں۔ تو اس کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، انٹرنیٹ آپ یوزر ہیں، انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، ڈاؤن لوڈ کر کے میں جو حوالے دیتا ہوں یا جو میں کہتا ہوں
जो रेफरेंस देता हूं उसको चेक किया करें, आगे पीछे से भी चेक करें, ताकि आपको कोई बास्टर्ड ये ना कह दे कि जी कादरी साहब हैं वो गलत बयानी करते हैं, आयतों को काट छाट के पढ़ते हैं, अलग अलग करके पढ़ते हैं। ये इनमें एक इनके बास्टर्ड में ये बहुत बड़ी ये गलाजत भरी हुई है इनके जहनों में कि जो बात सही करे, हक की करे, उस पर ये बड़ी बुरी तरह कीचड़ उछाड़ते हैं। तस्निया शरा, इसका 13 बाब 12 आयत से, अगर तुम्हारे दरमियान कोई नबुव्वत करने वाला या ख्वाब देखने वाला उठ खड़ा हो और तुम्हें कोई निशानी दे या मौजा दिखाए, और वो निशान या मौजा जिसकी उसने खबर दी वकूअ में आए, और वो तुमसे कहे कि आओ हम अजनबी माबूदों के पास जिन्हें तुम नहीं जानते थे जाएं और उनकी बंदगी करें, तो तुम उस नबुव्वत करने वाले या ख्वाब देखने वाले की ना सुनना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हें आजमाता है ताकि मालूम करे आया तुम खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से प्यार करते हो। तुम खुदावंद अपने खुदा की पैरवी करो और उससे डरो, उसके हुक्मों को मानो और उसकी सुनो और उसी की इबादत करो और उसी से लिपटे रहो, और वो नबुव्वत करने वाला या ख्वाब देखने वाला कत्ल किया जाएगा, क्योंकि उसने तुम्हें खुदावंद तुम्हारे खुदा से, जिसने तुम्हें मुल्क मिस्र से निकालकर जाए गुलामी से छुड़ा लिया, बरगश्ता होने के लिए कहा। और यही ये लंबा बयान है, आप ये इंटरनेट से डाउनलोड करके पूरा पढ़ लीजिए। जो मेरा दावा है कि बाइबल में भी तौहीद का हुक्म है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को एक मानना, और बाइबल के यीशु ने भी यही फरमाया। कहां पर? मत्ती की अंजील इसका 4 बाब 8 आयत 8 ta 10 आयत। फिर शैतान उसे एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब ममलकतें और उसकी शान और शौकत उसे दिखाई और उसे कहा, अगर तू गिर कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दूंगा। तब यीशु ने उसे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। ये भी तौहीद का बयान है, मगर ये शिरक कहां से शुरू होता है? अब ये मसीह क्या कह रहा है, जहां पर इसको ये यीशु बाइबल का मसीह, बाइबल का यीशु, जहां पर इस पर कुफर का फतवा लगाते हुए इसको कत्ल किया गया, सूली दी गई। कुरान के ईसा या मसीह को सूली नहीं दी गई, ना उसे कत्ल किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे बाइज्जत एक नबी की शान के मुताबिक जमीन से आसमान की तरफ उठा लिया। मगर बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? मत्ती की अंजील इसका 26 बाब और इसकी है 62 आयत। तब कहने आदम ने उठकर उससे कहा, क्या तू कुछ जवाब नहीं देता? ये क्या है जिसकी तेरे खिलाफ गवाही देते हैं? मगर यीशु खामोश रहा। तब कहने आदम ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूं, अगर तू अल-मसीह है, खुदा का बेटा, तो हमें बता दे। यीशु ने उससे कहा, तूने खुद ही कह दिया है, बल्कि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से तुम इब्ने इंसान को अल कादर के दाएं बैठा और आसमान के बादलों पर आता देखोगे। इस पर कहने आदम ने यह कहकर अपने कपड़े फाड़े कि इसने कुफर बका है, अब हमें गवाहों की क्या जरूरत है? देखो तुमने अभी ये कुफर सुना है, अब तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने जवाब में कहा, वो कत्ल के लायक है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका, उसे घूंसे मारे और दूसरों ने तमांचे मारकर कहा कि ऐ मसीह, हमें नबुव्वत करके बता कि तुझे किसने तुझे मारा। और उसके बाद यहीं पे मामला खत्म नहीं हुआ।
اب یہ افسانوی زندگی اس کی دوبارہ شروع ہو گئی یسوع کی. جیتے جی بھی کفر کرتا رہا, مرنے کے بعد بھی یہ جو ان کا دعویٰ ہے کہ یہ زندہ جی اٹھا, یہ بھی میں ثابت کر دوں گا بائبل میں سے یہ جی نہیں اٹھا, یہ ایسی ڈرامے بازی ہے, جھوٹ ہے. جس کتاب میں تضاد آ جائے, اس میں جس واقعہ میں تضاد آ جائے, اس کی کیا بات ہوتی ہے؟ اس کو تو دنیا کی کوئی معمولی عدالت, کوئی سیشن کورٹ قبول نہیں کرتی. آپ اسی ایمان کا حصہ بنائے بیٹھے ہو جس پر جنت جانے کے دعوے کی خوش فہمی میں ہو. آگے اس میں 28 باب متی کی انجیل, اس کا 28 باب, اور وہ 11 شاگرد 16 اور وہ 11 شاگرد جلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا, اور اسے دیکھ کر سجدہ کیا, لیکن بعض نے شک کیا. اور یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان میں اور زمین پر سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے, پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے انہیں بپتسمہ دو. یہاں پر بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آیا بائبل کا یسوع, کیونکہ آگے شاگردوں نے واضح کیا کرنتیوں میں, جس کا حوالہ آپ کے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, کہ اس جہان کا خدا ابلیس ہے. تو یسوع کو کیسے اختیار, کون سا اختیار دے دیا گیا؟ کتنی کائناتیں تھیں, اس کو پتہ نہیں کس قسم کا اختیار دیا گیا. تو مگر اس کے شاگردوں نے جنہوں نے شک کیا, انہوں نے کہا نہیں, یہ ہمارا خدا تو ابلیس ہے جو اس جہان کا خدا ہے. تو وہ آپ حوالہ دیکھ رہے ہیں. میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں. میں نے آج تھوڑا سا لہجہ اپنا چینج کیا ہے, مگر کیا ہے کہ مجھے میرا دین, میرا اسلام اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کو اسی کے انداز میں جواب دوں, بلکہ اس سے بڑھ کر جواب دے سکتا ہوں. بائبل میں کیا کچھ نہیں ہے. اور پھر اس کا یہ دعویٰ کہ جی مسلمان اسلام چھوڑ کر وہ عیسائیت کی غلاظت میں گزرے ہیں. کوئی ذی شعور, صرف مسلمان نہیں, کوئی ہندو, کوئی پڑھا لکھا سمجھدار ایسا نہیں ملے گا جو اس غلاظت میں گھسے. جو بت کے سامنے جھکا ہوا ہے نا, پکا مشرک ہے. اس کو بھی تھوڑا سا سمجھدار ہو, پڑھا لکھا ہو, باشعور ہو, اس کو بھی یہ پڑھا دو آپ, وہ کبھی بھی اس پر تھوکے گا نہیں. تم کہتے ہو مسلمان اسلام چھوڑ کر عیسائیت میں گھسیں, غلاظت میں آئیں, بلکہ میں عیسائیوں سے کہتا ہوں آئے عیسائیوں, مسیحوں, کرسچنوں, اس غلاظت سے نکلو اور اسلام کی طرف آؤ. مجھ سے سوال کرو, میں جواب دوں گا انشاءاللہ.